محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم قال قلت للربیع بنت معوذ بن افرا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ او کما قال. سبحان. آج ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے بارے پڑھیں گے. رب کائنات نے جس طرح آپ کو باطنی طور پر، سیرت کے طور پر، اخلاقیات کے طور پر پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا، اسی طرح رب کائنات نے آپ کو ظاہری حسن و جمال کا بھی ایسا پیکر بنایا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اور پھر میں آج صرف اس باب کا خلاصہ عرض کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سراپا بیان کرتے ہوئے پھر آخر میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ لم ارا بعدہ ولا قبلہ مثلہ، میں نے نہ آپ جیسا حسین و جمیل آپ سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کا سراپا بیان کر کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ہاتھ مبارک اتنے نرم و ملائم سے جیسے ریشم ہو، آپ کی چشمان مقدس ایسے تھی جیسے سرما ڈالا ہوا ہو، آپ کا رخ زیبا اس طرح تھا جیسے کہ سورج آپ کے جبین مقدس پر رقص کر رہا ہو. تو پھر فرماتے ہیں کہ رأیت فی حلۃ حمراء لم ارا شیئا قط احسن منہ، میں آپ نے ایک دھاری دار حلہ پہنا ہوا تھا، میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہیں دیکھی. لم ارا شیئا، اب شیئا میں سورج چاند ستارے سب کچھ آ جاتا ہے کہ میں نے حضور سے احسن منہ، میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. اسی چیز کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شاعری میں، اپنے جذبات میں بیان فرمایا. آپ بیان فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. پھر آپ کے ذہن میں سوال آیا، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حسان تیری آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو نے کون سا جہان گھوما ہے، ہو سکتا ہے تیوں نے نہ دیکھا ہو، کسی اور نے دیکھا ہو. آپ نے معترض کا جواب دیتے ہوئے منہ بند کر دیا. فرمایا میری آنکھیں کیسے دیکھتی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے محبوب جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے آسمان و زمین کے درمیان. میرے محبوب جیسے پیکر حسین کا تو میں دیکھتا ہوں. آگے پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی فرماتے ہیں یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا مبارک بیان کر کے. آپ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بطویل ولا بالقصیر ضخم الراس واللحیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ تو زیادہ لمبا تھا نہ پست تھا، قد درمیانہ تھا، مگر لمبے سے لمبے لوگوں میں مجمع کھڑے ہوتے تو وہ آپ سب سے زیادہ لمبے نظر آتے، سب سے زیادہ طویل القد نظر آتے. یہ آپ کا معجزہ تھا. پھر فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی شیر خدا، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت سمرہ، حضرت علی شیر خدا یہ بھی وہی بات فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے آپ جیسا حسینہ آپ سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، آپ کی مثل کوئی نہیں ہے. جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغزی چولے دی بس کر مہر علی، کوئی مثل نہیں ڈھولے دی. سبحان اللہ. آگے پھر چلتے ہیں تو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لم یفس طریقا فیتبعہ قد سالک من طیب عرقہ اور قال من ریح عرقہ. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جس میں عطر سے ایسی دل نشیں تھی، ایسی معطر تھی
مشام جہاں کو ایسا خوشنما کر دیتی، روحانی بہار آ جاتی، ہمیں پوچھنا نہ پڑتا کہ حضور کہاں گئے ہیں، جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ آپ کی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا اور مہک جاتا۔ پھر حضرت عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، یہ سارا خاندان ہی، حضرت یاسر بھی، حضرت عمار بھی صحابی ہیں، حضرت یاسر بھی صحابی ہیں۔ حضرت عمار کے پوتے ابی عبیدہ یہ ایک صحابیہ ہیں بہت متقی، ربیعہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبیدہ بن محمد یعنی حضرت عمار بن یاسر کے پوتے حضرت ربیعہ سے پوچھتے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، جوان ہیں جیسے 10-15 سال کا، تو یہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اشتیاق ہوتا تھا، بچوں کے دل میں والدین نے اس کے مصطفیٰ ایسا اندھیل دیا تھا کہ بچوں کی جستجو ہوتی، بےتاب ہوتے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، آپ کا حسن سراپا کے بارے جانیں۔ تو حضرت ربیعہ سے حضرت عبیدہ بن محمد پوچھتے ہیں کہ اما جان، ربیعہ بن معوذ بن عروہ او افرا صفی لنا رسول اللہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کیجئے، حضور کا بیان سنائیے۔ قالت، تو آپ کہتی ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو میرے آقا محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیتا تو تجھے ایسے لگتا جیسے مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے رخ زیبا کی یہ تابانی، یہ چمک، یہ دمک کہ چاند ستارے بھی ماند پڑ جائیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ دیکھتے تو آپ اگر دیکھتے نا تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ الشمس طالعۃ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الثنایتین اذا تکلم رآک النور یخرج من ثنایا، یہ ثنایا کہتے ہیں، یہ اوپر والے سامنے والے 2 دانت اور 2 نیچے والے، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ ان کے ارد گرد جو ہیں وہ ربایا کہلاتے ہیں۔ ثنایا اور ربایا کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا، دانتوں کے درمیان۔ حضرت حضرت ابو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں وہ خلا تھا، جو تھوڑا سا خلا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلم فرماتے، گفتگو فرماتے تو ایسے لگتا تھا کہ آپ کے ثنایا کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ یہ لفظ دیکھو، کن نور یخرج من بین الثنایا، آپ کے ثنایا کے درمیان سے جیسے نور خارج ہو رہا ہو، آپ کا کلام نور، آپ کی گفتگو نور، آپ کے دندان نور، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، پھول ہی پھول، سبحان اللہ۔ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر استرار وجہہ حتی کان وجہہ قطعۃ من قمر وکنا نعرف ذلک، متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر استنار وجہہ، جب آپ خوشی میں ہوتے، آپ خوش ہوتے تو استنار وجہہ، آپ کا چہرہ اقدس چمک اٹھتا، آپ کا چہرہ اقدس چمک اٹھتا، حتی کان وجہہ قطعۃ من قمر، یہاں تک کہ ہمیں لگتا ہے یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ چاند حضور کے حسن سراپا کا ایک عکس ہے۔ کننا نعرف ذالک، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری چہرہ اقدس سے خوشی کے آثار دیکھ کر ہمیں آپ کے قلب اثر اور آپ کے باطن کی کیفیات کا پتہ چل جاتا۔ کننا جمع کا صیغہ ہے، آپ فرماتے ہیں جتنے بھی، صرف میں نہیں ہوں، جتنے محفل میں موجود ہوتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر آپ کا چہرہ اقدس ایسے جگمگ جگمگ کر اٹھتا کہ ہم سارے سمجھ جاتے کہ میرے آقا کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت کے کس قدر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ ایسے محبوب کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھنا اتنی حماقت ہے یار،
ایسے محبوب کو چھوڑ کر کسی سے دل لگانا، ایسے محبوب کو چھوڑ کر کسی اور کا منتظر رہنا، یہ دجال، یہ جھوٹا، یہ قذاب، یہ جیسے وہ عرفان برق صاحب کہتے ہیں قادیان کا چمگادڑ، ایسے جس کی ایک آنکھ سے ہی کانا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ان چیزوں کے کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں اپنے آقا محمد رسول اللہ سے ایسا عشق اور ایسی محبت ہو جائے کہ کوئی حضور کے کہہ کے جسم میں عطر پر مکھی بیٹھی تھی تو وہ بھی ہمیں برداشت نہ ہو۔ ایسے کیٹیگری کا عشق ہوگا تو کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، آپ کے رفیع مقام پر، آپ کی کسی بھی چیز پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ایسے حسین و جمیل، ایسے پیکر حسن و جمال، آپ نے دیکھا تمام صحابہ جو بھی کہتے ہیں، حضرت علی، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت سمرہ، جو بھی دیکھتے ہیں وہی کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ہم نے نہ آپ سے پہلے آپ کی مثل دیکھا نہ آپ کے بعد آپ کی مثل دیکھا۔ اور حضرت حسان نے تو سب کے منہ بند کر دیے کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے جنا ہی نہیں میرے محبوب جیسا پیکر حسین، تو دیکھتی کیسے آنکھیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے محبوب پر صبح و شام درود پڑھو تاکہ قرب مصطفیٰ نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج بھی اسی طرح جاری ہے، مگر آج دل اگر صحیح ہوگا، دل کی سکرین کو صحیح کر دو تو پھر آپ بھی کہیں گے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ سبحان اللہ۔